إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح ويمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تصبه فجأة مصیبت او كما جاء في الحدیث. محترم بزرگوں، دینی بھائی اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ حشر کی 2 آیتیں تلاوت کی، آیت نمبر 18 اور 19. ان کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور کل قیامت کے واسطے تم نے کیا تیار کر کے رکھا ہے اس کو غور کرو. ڈرو جی اللہ سے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے سارے عمل کی خبر ہے. اور دیکھو، جو لوگ اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے ویسے تم نہیں بن جانا. جو لوگ اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں بہت برے لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی کے صبح شام اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ دعا پڑھے گا تو اس کو کوئی ناگہانی اچانک مصیبت نہیں آئے گی. اللہ نے دنیا کے اندر بعض نعمتیں سب کے لیے رکھی ہیں. کافر، مسلمان، منکر خدا، اللہ کو جو گالی دیتا ہے، اللہ کے لیے جو نماز روزہ کا، سب کے لیے بعض نعمتیں اللہ نے کھلی رکھی ہیں. جیسے سورج کی روشنی سب کے لیے اللہ نے رکھا ہے. چاند، اس کی روشنی، اس کے فائدے سب کے لیے اللہ نے رکھے. ہوا سب کے لیے چلتی ہے. اور اسی طرح وقت، اللہ نے سب کے لیے وقت رکھا ہے 24 گھنٹے، کسی کے لیے کم، کسی کے لیے زیادہ نہیں. البتہ وقت کی قدر کرنے والے لوگ مختلف ہوتے ہیں. بعض لوگ تو وقت کی بے حساب قدر کرتے ہیں، اور یہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ دنیا کمانے کے لیے وقت کی بڑی قدر کرتے ہیں. دکان کھولنا، بیپار کرنا، فلاں جگہ یہ جانا، ادھر جانا، ادھر جانا، کوئی چیز ان کو نہیں روک سکتی. بس بزنس بہت پابندی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وقت کی قدر کرتے ہیں لیکن دنیا کمانے کے لیے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قدر کرتے ہیں وقت کی آخرت کے لیے. تھوڑی بھی دیر غفلت ہو گئی، اللہ کو بھول کر زندگی گزارے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ بھئی اتنا منٹ تو میں نے اللہ کو بھول کر زندگی گزاری. اسی لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض مرتبے میرے دل میں زنگ لگ جاتا ہے. بعض مرتبہ اللہ کو بھول جاتے ہیں.
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں، اور بعض حدیث میں آتا کہ ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ کون سا گناہ کیے؟ گناہ کچھ نہیں، اللہ کو بھول کر زندگی گزارے۔ اللہ کو بھول کر زندگی کیسے گزاریں گے؟ جیسے کھاتے وقت اللہ یاد نہیں آیا، اللہ کی نعمت بھول گئے، اور اسی طرح بیٹھے ہوئے بات کرتے رہ گئے، اللہ کو یاد نہیں کیے۔ ایسے کبھی کبھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیند نہیں آئے، اللہ کو خوب یاد کرنا چاہیے، اس وقت تو کچھ ادھر ادھر کے خیالات آ گئے، صاحب اللہ کو بھول گئے، اللہ سے کٹ گئے۔ اس لیے اللہ کے پیارے رسول دن رات میں 100 مرتبہ، اور بعض صحابہ تو کہتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے نا، آدھا گھنٹہ، 100 مرتبہ اللہ کے پیارے رسول فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے اللہ، ایسی دعا کرتے تھے۔ تو وقت کی قدر کرنا چاہیے، وقت کی قدر کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، وقت کی ناقدری کرنے والے دنیا میں بھی خسارے میں، گھاٹے میں، اور آخرت میں بھی گھاٹے میں، خسارے میں رہیں گے۔ اس لیے وقت کی بڑی اہمیت اسلام کے اندر ہے۔ آدمی مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے ہوش حواس کے ساتھ، جنت۔ زندگی بھر نیکی کے کام کیا، اچھے کام کیا، آخری وقت میں اللہ کو بھول کر زندگی گزارا اور انکار کرنے لگا، تکبر غرور آ گیا، جہنم کو جائے گا۔ 50 سال عبادت کیا ہوگا، لیکن جب مرنے کے لیے 4-6 دن ہے، تکبر آ گیا، کون میرے برابر نماز پڑھا، کون میرے برابر روزہ رکھا، میں کتنی نماز پڑھا، کتنے روزے رکھ، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ گیا، اور اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب اپنے چچا سے کہا، چچا اس وقت کلمہ پڑھ لو چچا، میں تم کو قیامت کے دن اللہ کے پاس سفارش کر کے جہنم سے بچا دوں گا۔ تھوڑا وقت تھا، کلمہ نہیں پڑھے، گئے جہنم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا وقت اتنا قیمتی ہے، یہ بتانے کے لیے کبھی انسان سے ایسی بات نکلتی ہے جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، یا کسی نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جنت۔ دل سے سوچ کے سمجھ کے اللہ کے توحید کا اقرار کیا۔ اور کبھی کبھی انسان ایسے بولتا ہے، ایسی آواز، ایسے کلام زبان سے نکالتا ہے، جہنم میں چلے جاتا ہے۔ اللہ کچھ بھی نہیں ہے، اتنا ہی بولا، اللہ کو پوچھتے اللہ کی عبادت کو دیکھے گا کوئی اللہ کو؟ بیکار ہے جی۔ ہاں، اتنا وقت کتنا لگا دیکھیے، اس کو تو جنت ملی، اس کو جہنم۔ وقت کی قدر کرنا چاہیے، وقت کی قدر نہیں کریں گے تو پھر بہت پچھتائیں گے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کیا تیاری ہے تمہاری قیامت کے لیے؟ سوچ کر دیکھو کتنا اللہ کو راضی کیے، کتنا وقت دیے، اللہ کے ساتھ کتنا ٹائم گزارے، سوچ کر دیکھو۔ ڈرو ڈرو، یہ آیت میں اللہ نے 2 مرتبہ کہا، اللہ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ تم اپنا حساب کرو گے، 5 وقت نماز پڑھا، آج تلاوت بھی کیا، اللہ کو سب معلوم ہے، کتنا پڑھے، کتنی تلاوت کیے، کتنا نیک کام کیا، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ کو بھول کر زندگی نہ گزارو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، سورہ حشر کی 18 اور 19 نمبر کی آیت۔ اور اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے نہ لوگ، ویسے تم نہیں بن جانا۔ اللہ کو بھول کر زندگی گزارنے والے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، جیسے کافر وغیرہ ہوتے ہیں، اللہ کو کیا یاد کریں جی، ان کو کیا قیامت یاد ہے کیا، اللہ کا حساب کتاب کچھ بھی نہیں، یہ لوگ پوری طرح اللہ کو بھول گئے۔ دوسرے وہ لوگ جو کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اللہ یاد آتا، کبھی کبھی یاد آتا جی، کبھی صبح میں، کبھی شام میں، کبھی اذان سنتے ہیں تو
کبھی جمعہ آتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا، باقی دنوں میں کہاں اللہ یاد آتا، رمضان آتا اللہ یاد آ جاتا، باقی کچھ نہیں۔ اور کچھ اللہ کے بندے تو صبح سے شام تک اللہ کو یاد رکھتے ہیں، پورے کام کرتے رہتے ہیں اور سب اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ بس مرتبہ یہ سوچے گا انسان بھئی اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، وظیفے پڑھتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو پھر کام کاج کیسے ہوگا، بیپار کیسے ہوگا، اور دنیا کی کمائی وغیرہ کیسے ہوگی؟ یہ غلط خیال ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والے کے وقت میں اللہ اتنی برکت دیتا ہے، سب کام کرتے ہیں، سب بزنس کرتے ہیں، اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، پھر بھی وقت بچتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ ہم نے دیکھا زندگی میں بہت سارے علماء کرام، صحابہ کی زندگی تو بہت اونچی زندگی چھوڑتے ہوئے آئی ہے۔ ہمارے علماء سلف میں کچھ لوگ اتنی کتابیں لکھ دیے زندگی میں، ہم پڑھ نہیں سکتے، سالوں پڑھتے ہیں، ان کی ایک آدمی کی کتاب پڑھ کر ختم نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں قلم کی قلت، کاغذ نہیں ملتا تھا، روشنی لائٹ نہیں، گرمی میں فین بھی نہیں، ہوا بھی نہیں، سردی میں کبھی کپڑا ملا کبھی نہیں ملا۔ ایسے لوگ کمانے کے لیے کچھ مل گیا کھا لیے، نہیں ملا تو بھوکے رہ کے لکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنی کتابیں جی ان کی، پڑھ نہیں سکتے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کتنی کتابیں لکھ ڈالے، ہم پڑھ کر ختم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امام ابن حجر عسقلانی، کتنا لکھے جی، فتح الباری، بخاری کی شرح لکھے، اللہ اکبر۔ لکھا ہے لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ میں جو قلم چھیلتا ہوں نا وہ برو، اس زمانے میں وہی قلم چھیلتے، برو یہ ڈنٹ ہوتی نا، وہ چھیل چھیل کے اس میں لکھتے، روشنی میں ڈوبا ڈوبا کے، اتنی تنگی جی۔ کہا یہ ویسٹ نہیں کرنا، یہ ٹکڑے اس کے نا چھیلتے نا، اس کو صاحب رکھو، بھر کر رکھے۔ کہا کیا کریں، میں مر جاؤں گا نا، پانی گرم کریں گے نا نہلانے، اسی سے کرنا۔ اسی سے گرم کیے، بچ گیا جی بے حساب، اتنا لکھے، اتنا چھیلے قلم، کتنی برکت تھی۔ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، وقت نہیں تھا، کام نہیں تھا، بیوی نہیں تھے، بچے نہیں تھے، کاروبار نہیں تھا، کیا نہیں تھا جی، سب تھا۔ برکت کتنی، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ انہوں نے وقت اللہ کے لیے دے دیا تو اللہ نے ان کی پوری ضرورتیں پوری کی، ساری ضرورتیں اللہ نے ان کی پوری کی۔ حدیث میں وہی نہ آیا، اے آدمی، اے آدم کے بیٹے، اللہ کے لیے وقت دے گا، تیری ضرورتیں پوری کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے نا، تیری ضرورتیں پوری کروں گا، بے نیاز رکھوں گا، کسی کے پاس جا کے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، سب تجھے تلاش کر کے آئیں گے۔ نہیں کرے گا تو الٹا ہو جائے گا، ضرورتیں پوری نہیں، ہمیشہ محتاجی، ہاتھ پھیلاتے رہو۔ تو ہمارے اتنے لوگ تھے نا، ایسے ہی تھے، سب کا قصہ ایسے۔ آپ بھی اگر اللہ کی یاد میں لگ کر دیکھیں، پورے کام آپ کے ہوں گے، گھر کے کام بھی ہوں گے، بزنس بھی ہوگا، سب ہوتے ہوتے ٹائم ملے گا نماز کے لیے بھی، ذکر اذکار کے لیے بھی، سب کے لیے ٹائم ملے گا۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ صاحب کہاں جی، نماز پڑھنا خود مشکل ہے، اس وقت ذکر کرو، بیٹھو، اللہ کو یاد کرو، تلاوت کرو، کہاں جی ٹائم ہمارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ دیا ہوا وقت اللہ کا، وقت ہمارے پاس امانت، اسی لیے اللہ قیامت کے دن وقت کے متعلق پوچھے گا نا، کہاں وقت خرچ کرے جی، زندگی کیسے گزارے جی، امانت نا، کتنی خیانت کیے، اللہ کو کتنا ٹائم دیے، ایسے پوچھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ تو اس لیے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے
کہ صاحب زیادہ وقت اگر عبادت میں لگا دیے، بیپار بھی گیا، فلاں بھی گیا، سب گیا، ایسا نہیں سمجھو، سب ہوگا اور اللہ کی مہربانی کے ساتھ تم کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت میں بے حساب اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جمعے کے دن بھی نہ، ہر وقت تو نہیں، جمعے کے دن خاص کر جلدی سے جلدی باہر جانا چاہتے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے؟ بات کرنے کے لیے۔ کتنے لوگ نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، بس بات کرتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ آگے شکایت کرتے ہیں، مول صاحب کیا ہم لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، باہر اندر بھی جگہ نہیں رہتی، باہر بھی نہیں، کیا بھائی کیا تکلیف ہے؟ کب بات کرتے رہتے ہیں، زور زور سے بات کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اللہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی کرنا ہی ہے، وظیفہ کریے، نماز پڑھیے، بیٹھیے، سب کر کے کوئی مسجد کی بات ہے، کوئی بات ہے، کوئی دین کی بات ہے، جائیے بیٹھ کے اطمینان سے بات کیجیے، ایسے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ مسجد ہمارے لیے جگہ بن گئی میٹنگ کی۔ اللہ، یہاں تو کیا کرنا ہے مسجد میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مسجدیں بنائی گئی ہیں نماز کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، اس کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ یہاں جو ہے لوگ بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرتے رہے، جب بھی موقع ملا 4-6 آدمی بیٹھ گئے، بات کر رہے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اچھے راستے سے برے راستے کو لے جاتا ہے۔ بیٹھے 4 آدمی، بیٹھے ہوئے ذرا بات کریں، یہ آپ سنت پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، فلاں کرتے کرتے کسی کو لاتا ہے، فلاں آدمی دیکھو سنت بھی پڑھتے نہیں، نماز بھی برابر پڑھتے نہیں۔ شیطان لا کے بیٹھا کے دین کی باتیں کرا کے دنیا کے لوگوں کی غیبت کرانے میں لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے مسجد میں بالکل ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، جتنی ضروری بات ہے اتنا کیے چلے گئے۔ یہ ذکر کے لیے اللہ کا گھر ہے، یہاں جب بھی بیٹھیں گے ذکر کرنا چاہیے۔ بعض حدیثوں میں آیا، اگرچہ کہ علماء نے اس حدیث کو ذرا ضعیف قرار دیا ہے، فرماتے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب اللہ کے باغوں پر سے گزرو تو کھا لو، چارہ کھا لو۔ اللہ کے باغ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول کا مساجد اللہ، اللہ کی مسجد ہے۔ جب بھی مسجد کو آؤ، جب بھی مسجد پر سے گزرے نا، یہاں چارہ دیکھو تمہارے لیے بہترین ہے، پھل پھلاری نعمت سب ہے، پڑھتا ہو کھا لو، جلدی کھا لو۔ کا کھانے کا کیا مطلب ہے؟ کا ذکر اللہ جی، مسجد میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو جی، مسجد میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو، ایسا ہونا چاہیے نا۔ تو ذکر اللہ کو بول کر زندگی گزارنا بڑی غفلت کی زندگی ہے، اللہ کو یہ زندگی پسند نہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اللہ کو بھول کر زندگی گزارنے والوں کی طرح نہ بن جاؤ۔ کون ہے اللہ کو بھول کر زندگی گزارنے والے؟ یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، کفار اور مشرکین ہیں، سب لوگ اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ یاد آ جاتا، کہیں کہیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دعائیں سکھائی ہیں، دنیا کا بھی فائدہ ہے، دین کا بھی فائدہ ہے۔ گزشتہ مرتبہ میں نے بہت ساری حدیثیں آپ کو سنائی کہ اس کے اندر کیا کیا فائدے ہیں۔ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ قرض کا بوجھ، اتنا قرض ہو گیا ہے مت کچھ پوچھیے، دب گیا قرض میں۔ حضرت علی نے کہا رے مجھے بھی ایسا تھا جی قرض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قرض میں ڈوب گیا، قرض میں دب گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا دعا کرو جی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یا اللہ حلال روزی دے، حرام روزی سے بچا، اللہ تیرے سوا کسی کا میں محتاج نہ بنوں۔ اللہ میں پڑھا جی یہ دعا، اللہ نے میرے پورے قرض ادا کر دیے۔ وہ بھی شروع کر دیے، کہتے ہیں کہ میرے بھی قرض ادا ہو گئے۔ دیکھو
ثواب کا ثواب، دنیا کا قرض بھی چلا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے لڑکے ابان بن عثمان بن عفان اپنے شاگردوں کو بیٹھ کر پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو آدمی کے صبح اور شام اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کتنی چھوٹی دعا دیکھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھے گا اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ جیسا اچانک جو ہے لقا مار دیا، اچانک ایسا ہو گیا، آنکھ چلے گی، پھر اچانک۔ یہ حدیث بیان کیے۔ ان کے ایک شاگرد ان کو دیکھنے لگے، ارے حضرت یہ حدیث سناتے ہیں، ان کو خود ہاتھ گر گیا ہے نا، ان کا ہاتھ گر گیا ہے۔ پوچھے کیا جی، کیا دیکھتے، کیا ہوا؟ اللہ کا فیصلہ جی، یہ ایک دن نہیں پڑھا جی، میں بھول گیا، بس مار دیا لکھوا۔ کتنا یقین تھا دیکھو ان کو دعا پر۔ یہ دعا کا فائدہ دیکھو، اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ کتنی مصیبتیں اچانک آتی ہیں، اللہ کبھی شہادت لکھتا ہے تو اچانک مصیبت نہیں، وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اچانک کسی نے قتل کر دیا، جیسے حضرت عمر کو شہید کر دیے، جہاد میں گئے، کسی کی گولی لگے، شہید ہو گئے۔ یہ اچانک موت ہے، شہادت کی موت نہ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سفر پر جاتے نا، کسی جگہ پڑاؤ کرتے۔ آج کل تو بہت سفر کرتے نا، کبھی ہوٹل میں ٹھہرتے، کبھی کسی گھر میں ٹھہرتے، کبھی کہیں اور ٹھہرتے نا۔ کہاں کہ دیکھو وہاں جا کر سامان رکھے نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہی دعا پڑھ لو جی، ایک مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ جب تک وہاں سے نہیں جائے گا وہ، اللہ کی حفاظت 3 دن ہے، 4 دن ہے، 5 دن ہے، اللہ کی حفاظت رہے گی تمہارے ساتھ۔ ایک قبیلے کے لوگوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، صبح شام پڑھو جی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اچانک کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں یہ دعا روز پڑھتے تھے ہم لوگ۔ ایک دن ہماری ایک چھوٹی بچی کو بچھو کاٹ دیا، لیکن زہر بالکل نہیں لگا۔ بچی کو بچھو ڈنک مارا، اور بچھو ڈنک مارنے سے تو زہر پھیلتا ہے، جانتے ہیں، کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ مصیبت آئی لیکن اس کی پریشانی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسے ہوا ہماری بچی کے ساتھ۔ اتنا یقین جی ان لوگوں کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا سے۔ بہت سارے بچیاں آتی ہیں ایسے ویسے، غلط کام کرتے ہیں، فیشن کیا، یہ کیا، وہ کیا، شیطان پکڑتا ہے۔ بہرحال شیطان پکڑنے کی اصلی جگہ ہے باتھ روم، ٹائلٹ، بیت الخلاء۔ شیطان وہاں رہتے ہیں، گندی جگہ۔ آدمی وہاں جب جاتا ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، خیالات گندے گندے جاتے ہیں، کبھی اپنے متعلق، کبھی دوسروں کے متعلق۔ وہاں بیٹھ کے کیا سوچے گا جی؟ وہاں تو سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے نا، گندا جگہ، غلیظ جگہ بیٹھتا ہے، اب ادھر ادھر سوچتے رہتا ہے۔ شیطان بھی اس کے دل میں بیٹھ کے سوچتا ہے، او اس کا یہ خیال ہے کیا، اس یہ چاہتا ہے کیا، فلاں کرتا ہے کیا۔ شیطان پکڑ کے بیوقوف اس کو بنا دیتا ہے۔ شیطان پکڑا ہوا ہے، ہمیشہ گندی بات سوچنا، گندے کام سوچنا، گندی جگہ جانے سوچنا، فلم جانے سوچنا، زنا کے واسطے سوچنا، شراب کے واسطے سوچنا۔ لوگ سمجھتے سے شیطان پکڑا بھائی، اس کو عامل صاحب کے پاس لے جائیں، دعا کرائیں، تعویذ گلے میں بھی باندھنا، ہاتھ میں بھی باندھنا۔ لے گئے جی کالے کپڑے والے کے پاس اور ہرے کپڑے والے پاس، اس کے پاس بھی شیطان رہتا۔ ہاں صاحب شیطان تو پکڑا ہے، وہ بھی تعویذ دے کے پیسہ ایسا خوب اسا لیا اور کہا کالی مرغی کاٹنا فلاں درگاہ کے پاس۔ بڑے لوگوں کالی بکری کاٹنا، سب تاکید کر کے بھیج دیا۔ شیطان جاتا کیا؟ پہلے ایک شیطان تھا، اب 2 شیطان ہو جاتے ہیں۔
وہ بھی ایک شیطان کو لگا دیا، کالی بکری کا شیطان، کالی مرغی کا شیطان، اب یہ پریشان۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جاتے نا لیٹرین کو کیا پڑھنا جی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آہستہ پڑھا، اتنی دیر لگی نا، اس لیے اگر یوں کہیں اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، بس اتنی دعا سے شیطان اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہاں بیٹھ کر گندے خیالات بھی نہیں آتے، زبردستی سوچے گا تو آئیں گے، ورنہ تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اتنی دعا جی۔ دیکھو کتنا اچھا ہو گیا نا اس کے لیے۔ اب کون شیطان پکڑے گا جی اس کو؟ دعا پڑھنے والوں کے قریب شیطان آتا بھی نہیں، آتا بھی ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا اس سے پہلے کہ گھر سے دعا پڑھ کے نکلے تو اللہ حفاظت کے واسطے فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی دعا نا، فرشتے کہتے ہیں آپس میں دیکھو جی اس انسان کو اللہ نے ہدایت دے دی اور اللہ نے اس کو بچا بھی لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ 3 دعا، یہ کیا کیا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، 3 بولا، 3 حفاظت اللہ کی طرف، ہدیت وکفیت ووقیت، اللہ کی طرف سے تم کو ہدایت ملی، شیطان سے بچا لیے گئے، سیدھے راستے پر اللہ نے تم کو لگا دیا۔ شیطان کہتے ہیں کیا جی اس کو کیسے ہم کیا کریں جی؟ اللہ کی طرف سے حفاظت مل گئی، اللہ کی طرف سے بچا لیا گیا، اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی، چلو جی دوسرے آدمی کو پکڑے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، گھر سے نکلتا، اس کے ساتھ شیطان ہو گیا۔ کتنی باتیں ہیں دیکھیے، حدیث کو ماننا چاہیے، حدیث پر عمل کرنا چاہیے، زندگی کی خیر و برکت بے حساب آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قل واللہ 3 بار، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھو، 3 بار۔ مغرب کی نماز پڑھ کر بھی 3 بار پڑھو، ظہر عصر عشاء کے بعد 1 بار پڑھو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو جادو سے بچائے گا، زہر سے بچائے گا، کتنی تکلیفوں سے بچائے گا، شیطان آئے گا نہیں قریب۔ کتنی آسان دعا، یہ 3 صورتیں کیسے یاد نہیں بھائی؟ اب بڑے پڑھتے ہیں تو بچوں کو بھی یاد دلانا۔ چھوٹے بچے رہتے ہیں نا، مغرب کے بعد بیٹھ کے بچوں کو آؤ ایسا بیٹھو، چلو پڑھو بسم اللہ، قل واللہ پڑھو، قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، اور 1 بار پڑھو، اور 1 بار پڑھو، ہاں سب گھر کے بچوں کو وہیں سے چھوٹی بچپن سے عادت ڈالیے۔ جب 4 سال 5 سال کے بچے ہو گئے بلا کے دعا کرائیے۔ آج کہاں جی کون دعا کراتا ہے جی؟ بہت کم لوگ دعا کراتے ہوں گے، البتہ اسکول جانے آنے کے جتنے آداب ہیں وہ سب سکھائیں گے، یہ کرنا وہ کرنا۔ ابھی پڑھتا ہے وہ LKG میں UKG میں، سب اس کو معلوم ہے، پھل کے نام بھی معلوم ہے، چیزوں کے نام بھی معلوم ہے، ٹی وی بھی معلوم ہے، فین بھی معلوم ہے، سب معلوم ہے۔ کیا نہیں معلوم؟ اللہ نہیں معلوم۔ کیا نہیں معلوم؟ سبحان اللہ نہیں معلوم۔ کیا نہیں معلوم؟ بسم اللہ نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم، وقت سب معلوم۔ دیکھو کتنی مصیبتیں جی ہماری زندگی میں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کو بھول کر زندگی نہ گزارو، ورنہ پھر تم بھی بدترین لوگوں میں ہو جاؤ گے، اللہ کی مدد آئے گی نہیں، دنیا والے سب پریشان کریں گے، روئیں گے، آنکھ پوچھنے والا آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اگر تم اللہ کی مدد کیے ہوتے، اللہ کے دین پر چلے ہوتے، اللہ کو یاد کیے ہوتے تو اللہ تمہاری مدد کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنا ہی مالدار ہو جی، کبھی اس کو پریشانی آتی ہے، کبھی دولت چلی جاتی ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ صاحب برا وقت نہ آئے، وقت تو سب اچھا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں برا وقت، اس لیے میں کہتا ہوں برے دن نہ آئے۔ اگر اچھے دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرے گا تو برے دنوں سے اللہ بچائے گا۔ اچھے دنوں میں اللہ کو یاد نہیں کیا، برے دن آئے
رو رو کر دعا کرتا، اللہ میرے کاروبار کو ٹھیک کر دے، اللہ فلاں کر دے، فلاں کر دے. یاد کیا جب پیسہ دیا، دولت دیا؟ جب یاد نہیں کیا نا، اب کیوں تیری دعا قبول کروں گا؟ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. کتنی چیزیں حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں، ہم کو کچھ خیال ہی نہیں ہوتا. اللہ کے لیے ٹائم نکالنے تیار نہیں، سب کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، ہماری عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کا اہتمام کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز المسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، واخذل الكفرة والمشركين. اللهم من أراد بأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سوءا أو شرا فاجعل سوءه فردد سوءه وشره عليه ونجنا منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر.